قرآن مجید کا فرمان سنیے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہی اس میدان کے لیے نکل جائیں۔ اس میدان میں سارے کب نکلتے ہیں، اس کے 3 حالات ہیں، وہ میں ابھی بیان کیے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ نہیں کہ سارے کے سارے نکلے، بلکہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دین کی فقاہت اور سمجھ اور بصیرت اور فراست کو حاصل کرے، اور اس سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ کے جائیں۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو، رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے اور عشیرے کو ڈرائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ اس دین کی سمجھ کو سننے کے بعد جو پڑھنے والے، سیکھنے والے، دعوت کے میدان میں نکلنے والے، تعلیم و تربیت اور تزکیہ کرنے والوں کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ کی قربت اور اللہ کا تقرب ان کو نصیب ہو جائے۔ سب کو نہیں، ایک جماعت کو تعلیم کے لیے بھی خاص ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام کا نظام کتنا پیارا ہے، کچھ سیکھنے والے بنے، کچھ اس کی تیاری کریں، کچھ تجارت کریں، کچھ دیگر زندگی کے اعمال کو اختیار کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہوں تو ایک اسلام بنتا ہے۔ لیکن 3 حالات ایسے ہیں کہ کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا، جس کو جہاد فرض عین کہتے ہیں، ہر شخص پہ فرض ہو جاتا ہے۔ کب؟ اذا استنفرتم اذا استنفرتم فانفروا اذا استنفر امام المسلمین الناس، جب حاکم وقت کہہ دیتا ہے آ جاؤ، اسلام کو ضرورت ہے تمہاری، پھر ہر ایک کو نکلنا ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے جب تمہیں نکلنے کی بات کہی جائے تو نکلو، لیکن کہے کون؟ حاکم وقت۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ مومنوں، جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل بن کے زمین پہ کیوں بیٹھ جاتے ہو کہ دنیا کی زندگانی سے راضی ہوگی اور تمہیں آخرت کی کوئی تڑپ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جب حاکم وقت کہتا ہے، امام المسلمین جب کہتا ہے اور اسلام کی ضرورت ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنا ہے، پھر ہر ایک پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، پھر کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ صحابہ کو حکم دیا، سارے ہی نکلے تھے، جو نہیں جا سکے قرآن نے ان کا قصہ بیان کر دیا۔ دوسرا وہ موقع، اس وقت بھی جہاد فرض عین ہوتا ہے جب دشمن لنترانیاں کرتا ہے، سرحدوں پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اپنی آنکھیں دکھاتا ہے، ایسی آنکھ کو نکالنے کے لیے اور یہ قدم توڑنے کے لیے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کو پامال کرنے کی جرت کو خاک میں ملانے کے لیے پھر بھی سب پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، وہ لوگ جو تمہاری سرحدوں پہ چڑھ دوڑیں اور تمہیں نیست و نابود کرنے کی یہ ناکام خواہش اور تمنا لے کے آئے ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ان کو نرمی نہ دکھاؤ، ان کو پھر آڑے ہاتھوں لو، پتہ ان کو چل جائے کہ اسلام کی طاقت اور مسلمان کے اندر جرت و بہادری کیسی ہوتی ہے۔ تیسرا وہ موقع جب جہاد فرض عین ہوتا ہے، ادھر مسلمانوں کی صفیں ہیں، دوسری طرف کافروں کی صفیں ہیں، پھر وہاں کوئی دوڑ کے نہیں جائے گا، وہاں پھر ہر ایک کو ڈٹنا ہوگا اور اپنی جرت کے کرشمے دکھانے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جب تم کافروں سے ملو اور صفیں بن جائیں، مٹ بھیڑ ہو جاؤ، تو پھر تمہیں وہاں دوڑنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانی، اور یاد رکھنا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ایسا شخص ہے فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ دوڑے گا۔ یہ بزدل انسان پھر اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا، اور ایسا انسان وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت